ہیں, پانی کڑوا ہے اسے میٹھا بھی بنا رہے ہیں, کورے بدھنے کا بھی علم ہے. اپنے بزرگوں کے لیے تو اس قدر بڑائیاں, اور نبی علیہ السلام اور دوسرے بریلویوں کے بزرگوں کے لیے تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے. مسلمانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سنو, میں کیا بتاؤں, چھوڑو یار, یہ پورے آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے ہمارے سامنے کون سی کتاب؟ ارواح ثلاثہ. کئی دفعہ آئی ہے آپ کے سامنے, اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں, حشر تک نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ارواح ثلاثہ. اس میں آپ کو بتاؤں 264 صفحہ, 64 264 صفحہ کھولتے ہیں تو بڑی بھاری چیزیں اس میں. 264 صفحہ میں حضرت بیان فرما رہے ہیں, سنیے 266. یہ دیوبندی مولویوں کا مقام فنا دکھاؤں کس طرح سے فنا ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور ام محترم مولانا حبیب الرحمان, اور دیکھو ان کتابوں کو کوئی غلط نہ کرے, یا یاد رکھو یہ ہمارے گھر کی کتابیں نہیں ہیں, یہ تمہارے گھروں کی گند ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ حکایات اولیاء کے نام سے 264 صفحے پر, اور یہ دارالارشاد اردو بازار کراچی نمبر 1 سے چھپی ہوئی. کہو تو فون نمبر بتا دوں, 212768 فون نمبر ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا. حضرت گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی یعنی قاسم نانوتوی صاحب, ان کے گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے. مرید اور شاگرد سب کیا تھے؟ جمع تھے. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمائے, یعنی پیار اور محبت سے فرمایا کہ میاں یہاں ذرا لیٹ جاؤ. مجمع میں چارپائی پر کیا کہا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. ایسے ہی چت لیٹ گئے, ہے نا. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. اوہو, ایک ہی چارپائی پر کیا ہوا؟ یہ دیوبند کے علماء ہیں, مشائخ, سنو. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر, اوہو یہ تو اور مصیبت کی بات ہے, مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. تو یہ مقام فنا ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ مقام فنا ہے, جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہاں, اس کے سمجھنے کے لیے انہی جیسا مزاج, انہی جیسا دماغ عاشقانہ چاہیے. سنیے, ہاں, حضرت نانوتوی کا صاحب, اچھا جناب عالی, سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے رہے, ہر چند مطلب بار بار, مولانا بار بار فرماتے رہے, میاں کیا کر رہے ہو, میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے, میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. اب ظاہر ہے حیا کی بات نہیں ہے یہ, ہاں, حیا کی بات نہیں ہے, ڈوری کھلول ہو رہی ہے. دیکھو یہ میاں یہ کیا کر رہے ہو, کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے کہنے دو, ہاں ہم تم راضی تو کیا کریں گے, ہاں, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اللہ اکبر, اعوذ باللہ, استغفر اللہ. مولانا رشید اشرف علی صاحب تھانوی پوائنٹ مارنے میں بڑے آگے ہیں. ان کی پڑیا تو میں نے بتایا نا بڑے فیمس ہیں جناب علی. پڑیا چھوڑ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ خودداری کی فنا کی نظیر اور کیا ہوگی. اہل تصنع ایسا کرتے ہیں, ان پر ایسا کر سکتے ہیں, اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں, ان پر تو یہ موت سے بھی زیادہ گرائیں. یقیناً اہل ایمان کے لیے موت سے بھی زیادہ گرائیں. جن کو تم نے اپنی زبان میں اہل تصنع کہا ہے وہ اہل ایمان ہیں جو اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. لیکن تم نے اہل ایمان کو اہل تصنع کہہ کر کے ان ریاکاروں اور ان جیسے لوگوں کی حرکتوں, مرید کے سامنے تمام مریدوں کا مجمع اور سب لوگ, اور وہاں لٹا کے, چت لٹا کے, اس کی طرف کروٹ کر کے, ہاتھ رکھ کر کے, اور وہ بھی بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. اس کے باوجود بھی تمہاری غیرت اور تم اس کو یہ ایمان کا اور مقام فنا ثابت کر رہے ہو. استغفر اللہ. یہ تو تمہارے دیوبندی مولویوں کو سلامت ہو. دیوبندی بھائیوں, تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سنو,
شیخ کا تصور دیکھیں. ابھی تک تو ہم نے اس میں وہ کون سی کتاب تھی وہ اس میں دکھایا نا کہ بزرگ کی شبیہ دلوں میں تھی، ہے نا، وہ بزرگ کی نہیں لڑکی کی صورت دل میں بٹھا کے اس کو تسکین لیا کرتا تھا اور حضرت باقاعدہ اس کو دیکھا کرتے تھے. یہ دیکھیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں. ابے کہہ دیتا یار، نہ سب تاکید در تاکید، لیکن سنیں بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ انداز ہوتا ہے. کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں. عرض کیا گیا فرمائیے. تو فرمایا 3 سال کامل حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے. جن کے دل میں امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے معلوم ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ نہیں معلوم ہے؟ اے یار ہاں، جن کی کمر نہیں وہ کرین تھی، کرین. ہاں حج کرنے وہ جا رہا تھا نا، حج کرنے جو جا رہا تھا اور جہاز بھنور میں پھنس گیا اور اپنے شیخ کو سوچا تو شیخ ماشاء اللہ باقاعدے جناب عالی گئے اور اٹھا کر کے وہ کیا اور یہاں مرید سے کمر دبوانے لگے اور وہ بار بار کرتا اٹھا رہا ہے. کہا حضرت یہ خراشیں کیسی لگی ہیں؟ آپ تو کہیں گئے بھی نہیں، سب دیوبندی میں تھے، کہیں نہیں گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے مت پوچھو رہنے دو. کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس جب وہ ضد کیا تو اس نے کہا اصل میں تیرا ایک جو پیری بھائی ہے وہ حج کرنے جا رہا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے آواز دی تو میں گیا تھا، وہ کشتی اپنی کمر سے لگا کر کے وہ باہر کری تو پھر میرے کمر میں یہ درد ہونے لگی، خراشیں آ گئیں. میں نے کہا یہ کمر تو نہ ہوئی، جیسے کرین ہوئی حضرت. ہاں جناب عالی کہاں دیوبند، کہاں بحر عرب، اور وہاں کے دلوں کے بھید جان رہے ہیں. یہ دیوبندی علماء ہیں، یہ میرے عزیزو یہ دیوبندی علماء ہیں. اچھا جناب عالی تو یہ ہیں دلوں میں رکھنے والے. عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے. کہنے لگے کہہ دوں. کہنے لگے کہیے. کہہ دوں کہہ دے. عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے. کہنے لگے اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی. یہ کہہ کر اور جوش ہوا، یہ کہہ کر نبی تک پہنچے تھے نا، اور جوش ہوا. فرمایا اور کہہ دوں. عرض کیا گیا فرمائیے. مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو، بس رہنے دو، اتنی ہی بات، اگلے روز کریں گے. میرے عزیز اور دیکھیں، اور تو میں نے وہ آپ کو بتلایا ہی تھا جناب عالی کہ کس طرح روحیں تصرف کرتی ہیں دیوبند کی ڈائریوں میں. یہ چند ایک باتیں اور میں اضافہ کر دوں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ دیوبند کے اندر جو جھگڑا ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہوا تو ایک دن مولانا محمود الحسن کو مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور فرمایا یہ کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود الحسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا. یہ مولانا قاسم نانوتوی کتنے برس ہو گئے ان کو مرے ہوئے، اپنی قبر میں دیوبند کے مولویوں کے جھگڑے مشاہدہ فرما رہے ہیں. ان کو تعلیم کے لیے 9 من مٹی کھود کر کے باہر آ رہے ہیں جسد انصری پہن کر کے، اور جناب عالی آ کر کے حضرت سے بیان دے کر کے پھر جسم جسیم کے ساتھ واپس اپنے آپ دفن ہو جاتے ہیں. سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن دیوبند کے مولویوں کا عقیدہ توحید ہی کا رہتا ہے. ہاں 9 من مٹی کے نیچے اس مردے کو کیسے خبر ہو گئی؟ اگر بریلوی اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تو مشرک ہوتا ہے. اور اے علماء دیوبند اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کہا جائے. فیصلہ امت کے اوپر ہے، امت اس کا فیصلہ کرے گی. اور سنیں اتنے دعوے ہیں کہ جناب عالی 204 صفحہ میں دیکھیں ذرا سا. 204 صفحہ میں میں آپ کو بتاؤں بڑا عجیب و غریب انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اللہ ہدایت دے. 204 صفحہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا. خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کعبے کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں. مولانا نانوتوی کہاں بیٹھے ہیں؟ کعبے کی چھت پر نہیں، کسی اونچی چیز پر، اس سے بھی اونچی چیز رہی ہوگی کوئی. اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے. اللہ اکبر، اللہ کرے ان کے منہ کوفے کی طرف رہیں جو فتنوں فساد کی جگہ ہے. وہ مردود سے دام جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیشہ سے کوفہ فتنوں فساد کی سرزمین رہا ہے.
ہاں ہمیشہ سے یہی کوفہ ہے جہاں نواس رسول کو قتل کیا گیا، یہی کوفہ ہے جہاں حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت معاویہ کو زخم لگائے گئے، مومنوں کو زخم لگائے، یہ کوفے کی سرزمین۔ ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینے کی طرف نہیں، ان کے منہ کہاں ہوتے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ دیکھو کہہ رہے ہیں میرا منہ کوفے کی طرف ہے، ادھر سے ایک نہر آ رہی ہے۔ ان کی نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو نہر مکے سے نکلے، جو نہر مدینے سے نکلے وہ نہر شفا یاب ہوگی۔ تمہاری نہر کوفے سے نکل رہی ہے، سنو، کوفے سے نہر آ رہی ہے، میرا منہ ہے اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ اس خواب کو انہوں نے مولوی محمد یعقوب برادر شاہ محمد اسحاق سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی اور وہ پکا حنفی ہوگا، پکا، کوئی معمولی نہیں، پکا حنفی ہوگا، اور اس کی خوب شہرت ہوگی، لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی انتقال ہو جائے گا۔ میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانوتوی سے سنی ہے۔ مولانا کا قاعدہ تھا کہ جب لوگوں سے بیان کرنا ہوتا تو نام نہیں لیتے، لیکن خصوصی مجلس میں یہ کہتے یہ میرا ہی خواب ہے، یعنی یہ میں نے ہی دیکھا ہے۔ تبصرہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور جناب علی ایک اور خواب اسی طرح کا، بہرحال یہ دیکھیں جناب، 231 صفحہ اٹھائیں، 231 صفحہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو بتاؤں 231 صفحہ میں بتاتے ہیں حضرت کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ راؤ عبد الرحمان خان صاحب پنجلاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا جا تیرے لڑکی ہوگی۔ ہاں، باقاعدے سب کچھ مشاہدہ ہو رہا ہے، جا تجھے لڑکا ہوگا جا تجھے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو بیٹا ہوگا کس کو، لیکن یہاں دیوبند کے بزرگوں کا یہ عقیدہ۔ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بھی میں کچھ کہانی اور بھی میں کہانی بتاؤں میں آپ کو۔ اشرف علی رسول اللہ کی کہانی بتاؤں میں۔ یہ سوانح اصل میں ان کا مرید اشرف علی، ان کو اس میں لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر، جلد اول، جلد نمبر 2، جلد نمبر 1، اس کے اندر لکھا ہے اشرف السوانح کے اندر کہ ان کا مرید خواب دیکھتا ہے، وہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر اٹھ کر بھی اس کے منہ سے درود پڑھتے ہوئے یہی بات نکلتی ہے کہ لا الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی رسول اللہ۔ جاگ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے حضرت میں جاگ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری زبان سے رسول اللہ نہیں نکل رہا ہے، اشرف علی رسول اللہ ہی نکل رہا، محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا، استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ ان کے منہ توہین، ارے ان کے ماننے والوں کی قبریں قبلے سے پھر جاتی ہوں گی، زندگی میں ان کے منہ کوفے کی طرف ہیں، کعبے کی طرف نہیں ہیں، ان کی نہر بھی کوفے سے آ رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور واللہ اگر جس کو مزید باتیں درکار ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتاؤں۔ المہم باتیں واللہ بہت ہیں اور میرے پاس وقت کم ہے، میں اس کی وجہ سے مردے اردے کے تعلق سے تو تمام باتیں میں نے بتلا ہی دی ہیں، اور قبر سے وہ ہاتھ نکلنے کا جو، بہرحال المہم چلیں جانے دیں، وقت کی قلت کو محسوس